یہ ایک دور ہوتا ہے، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، ہمیشہ یہ رہا ہے زمانے میں کہ ایک دور ایسا آتا ہے، یہ بہت سارے اچھے شاعر ایک ہی وقت میں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر ویرانی بھی آ جاتی ہے۔ یہ جو دور تھا منیر نیازی صاحب کا، اس میں ہمارے بہت اچھے اچھے شاعر تھے۔ آپ اگر ان کو یاد کرنا چاہیں تو میں اس لیے تفصیل میں نہیں جاتی کہ مجھ سے ایک آدھ نام رہ جاتا ہے اور بعد میں لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں اور ان کی جو کتابوں پہ جن لوگوں نے لکھا ہے، میں آپ سے کہوں کہ جیسے سلیم الرحمن صاحب نے لکھا ہے، جیسے انتظار صاحب نے لکھا ہے، اس طرح سے بہت اچھے اچھے لوگوں نے، اس کے بعد تو کچھ کہنے سننے کا حوصلہ ہی نہیں رہتا کسی میں۔ بہرحال میں، عجیب بات ہے کہ میں ان سے کبھی زیادہ میل جول میرا نہیں تھا، مشاعروں میں ان کی ملاقات ہوتی تھی، جو بہت ناکافی ملاقات ہوتی ہے، میری یہ بدقسمتی تھی، لیکن ان کے کلام سے میری بہت گہری ملاقات رہی ہے۔ میں پڑھتی رہی ہوں، پڑھتی رہی تھی اور پڑھتی رہتی ہوں۔ سلیم الرحمن صاحب نے ان کی شاعری کے 3 سمبل دریافت کیے: ہوا، شام اور موت۔ موت زندگی کی طرح حقیقی ہے، شام بقول سلیم الرحمن صاحب کے دل میں بھی ہے اور آسمان میں بھی، اور ہوا بھلا کس کے قبضے میں آئی ہے، مگر لگتا ہے کہ وہ منیر نیازی صاحب کی بہت دوست ہو گئی تھی۔ یہ 3 محرکات منیر نیازی کی شاعری کو روشنی دیتے ہیں اور زندگی بخشتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ان کے اور ہم سفر بھی ہیں: پھول، پتے، ہوا، درخت، جھروکے، دروازے اور پرندے۔ بقول شخص پوری شاعری میں پرندے پر تولتے نظر آتے۔ پوری شاعرانہ زندگی انہوں نے اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ گزاری۔ جو کچھ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجید امجد صاحب، سلیم صاحب لکھ گئے ان کے بارے میں، نہیں لکھ گئے ہیں۔ اس کے بعد میں اکثر ایک بات آپ لوگوں سے کہتی ہوں، پچھلی تقریروں میں بھی کہہ چکی ہوں، شاید یہ بھی ہے ایک بڑھاپے کی سوغات کہ آدمی اپنے آپ کو دہراتا بھی ہے، کہ بھائی شاعر کا پہلا مجموعہ یا پہلی غزل اس کے شاندار مستقبل کا پتہ دے دیتی ہے کہ آگے جا کے یہ شاعر کیا لکھے گا، کیسا ہوگا۔